نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 یا 10 سال اس کے نزدیک تھی، یا یہ عمر تھی کہ پورے مکے میں قحط پڑ گیا۔ بڑی مشہور و معروف بات ہے، جانوروں کے لیے چارہ ختم ہو گیا، چشموں سے پانی خشک ہو گیا، کھانے کے لیے کوئی چیز انسانوں کو نہیں ملتی تھی، دور دور تک جو نا ریت اڑتی تھی، خشک سالی تھی، گھاس نہیں تھا، جانوروں کے جسموں کے اندر خوراک نہیں تھی تو وہ کمزور ہو گئے تھے، قحط پڑ گیا اور پورے مکے میں پڑ گیا۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے، چونکہ خاندان قریش سارے قبیلوں سے بڑا تھا، اور جو خاندان قریش کا سردار ہوتا تھا اس کی عزت پھر سارے قبیلوں کے سرداروں سے زیادہ ہوتی تھی، مختلف سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جتنے سیانے تھے نا، انہوں نے جب سر جوڑے اس نتیجے پہ پہنچے کہ ابو طالب کے پاس چلتے ہیں۔ وہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اے ابو طالب، آپ دعا فرماؤ کہ بارش برسے، آپ کوئی ہیلا ایسا کرو کہ آسمان کو رحم آ جائے اور بادل برسیں۔ حضرت ابو طالب نے کیا کیا؟ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور شین حرم میں آ گئے۔ حضور کو اٹھا کے پیار تو بہت کرتے تھے، اور حضور کی عمر اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ حضور چل نہیں سکتے تھے۔ عمر 9-10 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اچھا خاصا دوڑتا ہے، چلتا ہے۔ انہوں نے پھر بھی حضور کو اٹھایا۔ جب انہوں نے حضور کو اٹھایا نا اور حرم شریف کی طرف چلے، تو جب لوگ وہاں پہ سارے اکٹھے ہو کے آ کے بیٹھ گئے، حرم شریف کے سین میں آ کے حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کے ساتھ ایک بڑا عجیب معاملہ کیا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پشت ہے نا، کمر، اس کو کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ لگایا، کعبے کی دیوار کے ساتھ لگایا، کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا۔ جس طرح کسی بچے کا ہاتھ اس طرح کر کے اپنے ہاتھوں میں دعا کے لیے والد یا والدہ رکھتے ہیں نا، ان کی پشت لگائی کعبے کی دیوار کے ساتھ، اور ان کے ہاتھ ایسے پکڑ کے نا حضرت ابو طالب نے اللہ تعالیٰ سے بارش کے برسنے کی دعا کی، بارش کے برسنے کی دعا کی۔ جیسے دعا کی نا، حضور کو ساتھ لے کے حرم شریف کے ساتھ حضور کی ٹیک لگا کے اتنی بارش برسی، اتنی بارش برسی کہ وہ جگہیں، وہ وادیاں جو بالکل خشک تھی نا، وہاں پہ پانی جل تھل ہو گیا، جل تھل ہو گیا، ہر طرف سکون ہی سکون۔ چند دنوں کے بعد سبزہ ہوگا، ہوا خوشگوار ہو گئی، پرندوں کے لیے دانہ، جانوروں کے لیے کھانا، انسانوں کے لیے خوراک، ہر چیز وافر ہو گئی۔ وہ حضرت ابو طالب کو وہ جو واقعہ نا بارش کے برسنے کا اور رسول اللہ کے ہاتھوں کے ساتھ دعا کرنے کا، وہ پھر ساری زندگی نہیں بھولا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعت لکھی، قصیدہ لکھا، اور اس قصیدے میں بھی اس واقعے کو یاد کیا اور کہا وَأَبْيَضُ، کہ میرا بھتیجا اور میرا بیٹا وہ ہے کہ جس کا چہرہ سفید ہے جس طرح چاند چمکتا ہے۔ وَأَبْيَضُ، حضور کے چہرے کی صفت کر رہے ہیں کہ چہرہ ایسا ہے جو سفید ہے، يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، اور اس کے چہرے کے وسیلے سے یا اس کے چہرے کو دیکھ کر جو بادل ہیں وہ بارشیں برساتے ہیں، کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، خشکیاں ختم ہوتی ہیں، بھوک ختم ہوتی ہے۔ یہ وہ خوبصورت چہرہ ہے جس چہرے کی نورانیت سے دنیا سیراب ہوتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ صفت آگے کرتے ہوئے نا سرکار کے اخلاق کی بات کہتے ہیں، سمال الیتامى عصمۃ للارامل، رسول اللہ وہ شخصیت ہیں جو یتیموں کے آسرا ہیں، جو بیوہ عورتوں کی عزت ہیں، ان کی ناموس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یتیموں کے لیے سہارے ہیں۔ یہ حضرت ابو طالب نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ قصیدہ لکھا، اس وقت کو یاد کر کے جب حضور کے وسیلے سے انہوں نے دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی تھی۔